اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم اس ماہ رمضان میں دعا مانگیں گے یا پھر آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں گے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مانگ لیتے ہیں باقی قبول تو ہماری ہوتی نہیں ہے، روایتوں کا مضمون ہے کہ جو یہ کہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں، وہ بالکل بھی نہ مانگے۔ اگر یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ میں آپ کو دعا کے متعلق ایک واقعہ سنانا چاہ رہی ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، زبردست قحط آ گیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ چلو سب مل کر دعا کرتے ہیں، کوئی نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہ ہوئی تھی۔ لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے تھے تو ایک نوجوان آیا، ہاتھ میں اس کے چھتری تھی۔ سارے گاؤں والے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اے اللہ کے بندے، کئی سالوں سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گرا اور تو ہے کہ چھتری لے کر آ گیا ہے۔ اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا اور کہا، جس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے۔ اب اگر اس نے بارش برسا دی تو کیا میں بھیگتے ہوئے گھر جاؤں گا؟ ہوا یہ ہی کہ نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی اور زوردار بارش ہونے لگی۔ سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گھر گیا، لیکن نوجوان چھتری کے نیچے گھر گیا۔ ناظرین، اگر یقین ہوگا تو کام ہوگا نا۔ دعا پر یقین ہی نہیں ہے تو اللہ پر یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو دعا کے آداب بیان کیے ہیں۔ اب میں دو بڑی اہم باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ دعا جو ماں باپ کی ہے نا، وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرا یہ مسئلہ تو حل ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے قرضے کو میں بھلا کیسے ادا کروں گا؟ اگر میں ساری زندگی بھی نوکری کرتا رہوں تو یہ قرضہ ادا نہ ہوگا، یہ بیماری ڈاکٹر کہتا ہے کہ کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ یہاں آ کر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ آج یہ بات سمجھ لو کہ جو مسئلہ ہمارے لیے بڑا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ حل ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا مسئلہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرا مالک چاہے تو وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حل ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہوں گی۔ اگر ایک چونٹی جا رہی ہے اور آپ اس کے سامنے ایک سیب رکھ دیں، اب چونٹی کی طرف رہ کر آپ سوچیں، جب چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز تو اسے تو یہ پہاڑ ہی لگے گا، وہ دیکھ کر یا تو کھڑی رہے گی یا پھر اپنا راستہ بدل لے گی۔ اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ وہی سیب اگر آپ اٹھا کر واپس اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں تو چونٹی کا راستہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ سیب جو چونٹی کے لیے پہاڑ تھا، آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب آپ نے اٹھایا، واپس جیب میں ڈال لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جو مسئلے میرے اور آپ کے سامنے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے پہاڑ لگتے ہیں ہمیں، مگر اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حل ہی نہیں ہے، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو ان مسئلوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں حل کر سکتی ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگو۔ تو
تو ناظرین ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے اس رمضان کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہمارے زخموں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک میں ہمارے لیے جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک میں ہم جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک میں ہمارے صبر کا بہتر نہیں بہترین پھل عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک میں ہماری تمام نیک حاجات پوری فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ، اس ماہ رمضان میں ہماری ظاہری و باطنی ہلاکت سے ہم کو بچا لیجئے۔ اے میرے اللہ، ہم پر اس ماہ رمضان میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ، اس رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہر ایک کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے۔ اے میرے اللہ، اس ماہ رمضان کی بدولت ہمارے تمام زندگی کے جو گناہ ہیں ہم شرمندگی کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں انہیں معاف کر دیجئے۔ اے میرے اللہ، اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو جو کہ برکات سے بھرا ہوا ہے ہم سب کے لیے بہرور فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے میرے اللہ، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ آپ کا اپنا مہینہ ہے اور ہمیں بھی اس رمضان کے مہینے کے صدقے اپنا بنا لیجئے اور جنت میں مجھ سمیت سب مانگنے والوں کو بہتر سے بہتر مقام عطا فرما دیجئے۔ اے میرے رب کریم، اے میرے وحدہ لا شریک اللہ، اے عرش و کرسی کے مالک اللہ، اپنے رحم و کرم سے اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری قبول دعائیں فرما لیجئے۔ آمین ثم آمین۔